کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کتنی خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے اور ڈپریشن کی کیا کیا علامات ہیں اور مختلف علامات میں سب سے زیادہ اہم کون سی علامات ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر سید مسرور علی، میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہوں اور پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں اپنی خدمات یہاں پہ سر انجام دے رہا ہوں۔ پچھلے 35 سال سے میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے شعبے سے منسلک ہوں اور تقریباً پچھلے 25 سال سے بیرون ملک، جس میں ملیشیا، برونائی اور اب آسٹریلیا میں یہاں پہ اپنے ذہنی اور نفسیاتی شعبے سے منسلک ہوں۔ تو ڈپریشن عام طور پہ جو ہے وہ بڑی عام سی بیماری سمجھی جاتی ہے اور سب لوگ اس کو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تھوڑی سی ذہنی پریشانی کو جو ہے نا ڈپریشن کہہ دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن معمولی سی بھی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہی بیماری جو ہے شدت اختیار کر لے تو یہ بہت ہی شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہو کے اس کے بہت زیادہ خراب نتائج بھی ظاہر ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو سب لوگ ڈپریشن کو سب سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ جو ہے بس کوئی بھی اداس ہو گیا ہے تو شاید ڈپریشن ہے۔ دیکھیں، ایک تو نارمل طور پہ طبیعت میں کسی بھی وجہ سے جو ہے نا اداسی آ جانا یا طبیعت میں بیزاری آ جانا یا کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک نارمل جو ہے وہ انسان کے موڈز ہیں، انسان کی جو ہے جذباتی اور ایموشنل جو بھی ہے کیفیات وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ڈپریشن کو جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بھی ڈپریشن کی علامات ہیں کم سے کم جو ہے وہ 2 ہفتے تک جو ہے نا مسلسل رہتی ہوں۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، کسی کے امتحان میں کوئی فیل ہو جاتا ہے، جاب سے جو ہے نا اس کی بے روزگاری ہو جاتی ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی اور صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اس صدمے سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلسل جو ہے نا وہ اس صدمے کی وجہ سے اپنی روزمرہ زندگی کو خراب کر لے گا۔ لیکن جہاں اگر ایسا ہو جائے کہ جس میں انسان کی زندگی میں جو ہے نا تبدیلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے رہنے لگ جائیں کہ وہ 2 ہفتے سے زیادہ گزر جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ الرٹ ہو جائے اور اپنے علاج کی طرف توجہ دے۔ دیکھیں، عام طور پہ تو ڈپریشن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی طبیعت نہیں لگ رہی، بس بیزار ہو گیا آدمی، لیکن جو اگر 5 جو ہے اہم علامات اگر آپ دیکھیں تو ان میں سب سے بڑی علامات جو ہے طبیعت میں اداسی کا رہنا ہے۔ طبیعت میں اداسی جو ہے وہ اگر اتنی زیادہ رہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا نہ تو انسان کا کسی کام میں دل لگے اور نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں جو ہے وہ اپنی پہلی والی صورت برقرار رکھ سکے، ملنا جلنا چھوڑ دے، باہر نکلنا چھوڑ دے، طبیعت میں اداسی رہنے لگ جائے، تو یہ تو پہلی علامت ہے۔ دوسری اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس، یعنی انسان جو ہے نا مایوس بہت رہنے لگ جاتا ہے۔ اب کہنے کو تو لوگ سب اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں، بھائی اچھی امید رکھو، لیکن اس کی مایوسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ یعنی ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس دونوں چیزیں جو ہے نا اتنی ایکسٹریم پہ ہوتی ہیں کہ اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔ یعنی وہ یہ آخر کو تو یہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ اب میری زندگی میں جو ہے نا مزید کچھ نہیں ہونے والا، اور وہ بیزاری کی اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ بیزار تو کہ چھوڑیں، وہ ایسی لگنے لگ جاتی ہے کہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہا، اور جو اس کی سیویرٹی ہے، جو اس کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ایکسٹریم ہے، وہ انسان کو خودکشی کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ نہ صرف خیالات آتے ہیں بلکہ جو اس کو مطلب مشکل سمجھتے ہیں زندگی کی پریشانیوں کو جو ہے وہ فیس کرنا، وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا آسان سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری بڑی مشکل سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی تیسری علامت ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیند اور بھوک جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ سو نہیں پاتے، اگر سوتے ہیں تو بہت زیادہ سوتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک دیکھیں، انسان سے زندگی میں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطیوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو قصوروار سمجھے تو یہ نارمل گلٹ ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قصور تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تب بھی جو ہے نا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، قصوروار سمجھتے ہیں، اور آپ کے منفی خیالات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں
کہ آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا. اس کو ہم عام طور پہ جو ہے نا لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں. ان میں خود اعتمادی کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہر چیز میں اپنے آپ کو، ہر معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہی جو ہے نا ہم میں ہی کمی بیشی رہ گئی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو احساس کمتری سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو گلٹی جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور علامت ہوتی ہے ڈپریشن کی، خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میں صلاحیتیں جو ہے نا ان کی جو ہے نا کاگنیٹیو فنکشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی فوکس، ان کا اٹینشن، ان کی کنسنٹریشن، وہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دے پاتے اور ان کے کام خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری میموری جو ہے نا افیکٹ ہوگی. اصل میں ان کی یادداشت کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی توجہ چونکہ بہت ساری چیزوں پہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو رجسٹر ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس کو بھولنے لگ جاتے ہیں. بھولنے نہیں لگ جاتے ہیں بلکہ ان کو یاد ہی نہیں کر پاتے، اور وہ سمجھتے ہیں ہماری میموری خراب ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ یادداشت کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور ایک علامت جو کہ مطلب یہ کہ عام طور پہ انسان سمجھتا نہیں ہے، لیکن اریٹیبلٹی جس کو ہم چڑچڑاپن کہتے ہیں نا، ذرا سی بات پہ، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ. اب ہمارے یہاں تو لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ ایک شخص جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا ذرا سی بات پہ جھلا اٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چڑچڑا ہو گیا ہے. تو یہ ساری علامات ہیں ڈپریشن کی. اگر ان پہ وقت پہ توجہ نہ دی جائے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگ جاتی ہے، انسان کے تعلقات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، انسان کے کیریئر پہ اس کا اثر پڑنے لگ جاتا ہے، اس کے گھریلو معاملات متاثر ہو جاتے ہیں. تو آپ اس چیز پہ توجہ دیں کہ اگر ڈپریشن ایک قابل علاج مرض ہے، اور الحمدللہ صحت یاب کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس پہ جو ہے وہ نہ تو صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، جس طرح میں تو آسٹریلیا میں ہوں تو انٹرنیشنلی بھی لوگ جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے جو ہے صحت یاب کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں، اپنی مدد خود کریں، اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، لوگوں کو بھی سنبھالیں، اور معاشرے میں جو ہے ایک صحت مند معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. تو کانٹیکٹ کریں اپنی سوالات کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنی خود آگاہی کے لیے، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ صحت مند رکھیں.